السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. ٹھیک ہے. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، سب سے پہلے تو آج ہم نے اپنے جو ٹاپکس رہ گئے ہیں ان کو کور کرنا ہے انشاءاللہ. تو ہمارا جو سب سے مین جو ٹاپک تھا وہ تھا صفات کا نا. تو صفات میں جو صفات لازمہ غیر متضادہ تھی وہ رہتی تھی ہماری. صفات لازمہ متضادہ ہم نے کور کر لی تھی سب، اور صفات لازمہ غیر متضادہ ابھی ہم کور کر رہے تھے. اچھا، تو اگر ہم بریفلی سب کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو صفات لازمہ متضادہ ایسی ہوتی ہیں، بلکہ اگر صفات کی ہی بات کریں نا تو صفات میں نے آپ کو بولا تھا کہ ایک ایسی کوالٹی ہوتی ہے کسی بھی حرف کی جس کے بغیر وہ جو حرف ہے یا تو اس کو ہم لوگ بہت زیادہ یعنی انہینس کر دیتے ہیں نا. کہ میں نے آپ کو کیا بولا کہ جو حروف کی صفات ہیں وہ ایک ہی مخرج سے نکلنے والے حرف کو دوسرے سے ممتاز کرتی ہے، اس کو اس سے علیحدہ کرتی ہے، یعنی ایک حرف کی ساؤنڈ کو دوسرے حرف کی ساؤنڈ سے ڈفرنٹ بناتی ہے. اور جو صفات ہیں ان کو صحیح طور پر ادا کرنا ہمارے جو حروف ہیں، ہمارے جو لیٹرز ہیں، ان کو بالکل واضح اور کلیئر کر دیتا ہے. اور اسپیشلی جو ساکن حروف ہوتے ہیں، جو مجزوم حروف ہوتے ہیں، ان کے جو اسپیسیفائڈ پیریڈز ہوتے ہیں، جو ان کے معینہ اوقات ہوتے ہیں کہ ہم نے کس طرح کا سکون کرنا ہے، کتنی دیر تک سکون کرنا ہے اس پر، تو اس کی بھی وضاحت ہوتی ہے کس کے ذریعے؟ صفات الحروف کے علم سے، صفات کے علم کی وجہ سے. اچھا اور ایک اور چیز ہمیں یہ پتہ چلتی ہے صفات کے متعلق سے کہ کون سے حروف قوی ہیں، یعنی کون سے حروف جو ہم نے ان کو اسٹرانگلی پروناؤنس کرنا ہے، اور کون سے حروف کو ہم نے ذوف اور کمزوری کے ساتھ پروناؤنس کرنا ہے. تو اس چیز سے میں نے آپ کو بولا تھا کہ یہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے کہ جو صفات ہیں ان کا تجوید میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے. اور صفات کی بیسس پر آپ ایک پروفیشنل قاری اور ایک عام انسان، ایک عام قاری کے بیچ میں فرق کر سکتے ہیں کہ جس کی ادائیگی زیادہ اسٹرانگ ہوگی، جس کی گرپ زیادہ اچھی ہوگی صفات کی ادائیگی میں، تو وہ زیادہ پروفیشنل ہوگا قرات میں. اچھا تو صفات لازمہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ وہ والی صفات جو حروف کا لازمی حصہ ہوتی ہیں، ان کے بغیر جو حروف ہیں وہ نامکمل ہوتے ہیں، پھر خوبصورت نہیں رہتے، یا پھر ان کی جو کیا ہوتی ہے. اور میں نے آپ کو ایک اور کریکٹرسٹک یہ بتائی تھی کہ جو صفات لازمہ ہے وہ حروف کی لازمی صفات ہوتی ہیں، ان کے بغیر حرف جو ہے وہ حرف نہیں رہتا. اس کو ہم لوگ صفات ذاتیہ بھی بولتے ہیں. اور اس کے بعد میں نے آپ کو بولا تھا صفات عارضہ. صفات عارضہ وہ والی صفات ہوتی ہیں جو کہ حروف کے اندر کبھی موجود ہوتی ہیں، کبھی موجود نہیں ہوتی، یعنی ٹیمپوریری ہوتی ہیں. اور صفات عارضہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ نے وہ کور کر بھی لی ہیں. میں نے آپ کو اگزامپل یہ دی تھی کہ آپ اگر را کو تفخیم کے ساتھ بعض اوقات پڑھتے ہیں، بعض اوقات آپ را کو ترقیق کے ساتھ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بولا تھا کہ صفات عارضہ جو ہیں ان کی مثال یہ ہے. اگر آپ پراپرلی دیکھیں، نا تو جو صفات عارضہ ہیں اگر آپ پراپرلی دیکھیں تو جو صفات عارضہ ہیں وہ آپ نے پڑھ لی ہیں. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو جب نون ساکن یا تنوین کے احکامات پڑھائے، یا پھر جب میں نے آپ کو میم ساکن کے قواعد پڑھائے، یا پھر میں نے جب آپ کو تفخیم اور ترقیق کے قواعد پڑھائے تھے نا، تب آپ لوگوں نے یہ والی صفات کور کر لی تھی. اس ٹائم ہم نے اس چیز کو ڈسکس نہیں کیا تھا کیونکہ ہم لوگ ایک دوسرے پر برڈن نہیں ڈالنا چاہ رہے تھے. تو سب کچھ کور کرنے کے بعد میں نے آپ کو آگاہ کر دیا کہ صفات عارضہ آپ لوگوں نے الحمدللہ کور کر لی ہیں. اور صفات لازمہ میں آپ نے صفات لازمہ صفات لازمہ متضادہ کور کر لی ہیں، غیر متضادہ بھی رہتی ہیں. ٹھیک ہے، کنفیوز نہیں کرنا اس کو. صفات عارضہ وہ والی صفات جو کہ ٹیمپوریری طور پہ حروف میں موجود ہوتی ہیں، اور صفات لازمہ جو کہ پرماننٹلی اس میں موجود ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا نا کہ ادغام، اظہار، اقلاب، تفخیم، ترقیق، یہ ڈفرنٹ کیسز میں امپلائی ہوتی ہیں. ہر وقت ہم ان کو امپلائی نہیں کرتے کسی حرف کے اوپر، ہے نا. جیسے کہ را کو بعض اوقات ہم لوگ پر پڑھ رہے ہیں، بعض اوقات باریک پڑھ رہے ہیں، بعض اوقات ہم لوگ نون کے اوپر اظہار کر رہے ہیں، بعض اوقات ہم لوگ نون پر ادغام کر رہے ہیں، بعض اوقات ہم نون کی آواز کو میم سے بدل رہے ہیں. تو یہ ہم لوگ ٹیمپوریری طور پہ کر رہے ہیں، عارضی کنڈیشنز میں کر رہے ہیں، کبھی کر رہے ہیں کبھی نہیں کر رہے ہیں، ہے نا.
یعنی کچھ کنڈیشنز کے انڈر کر رہے ہیں کہ اگر اس نون کے بعد یہ چیز آ رہی ہے تو آپ نے یہ والا قاعدہ کرنا ہے، اگر نون کے بعد یہ والی چیز آ رہی ہے تو آپ نے یہ والا قاعدہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے وضاحت ہوئی کہ صفات عارضہ جو ہیں وہ ٹیمپورری صفات ہوتی ہیں. اچھا، صفات عارضہ آپ کو کلیئر ہو گیا نا؟ کوئی کنفیوژن تو نہیں نا اس میں؟ اس کے بعد ہم نے صفات لازمہ کی بات کی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صفات لازمہ کی آگے سے دو شاخیں نکلتی ہیں، دو ٹائپس نکلتی ہیں. ایک صفات لازمہ ہو جاتا ہے اور ایک صفات لازمہ غیر متضادہ ہو جاتا ہے. صفات لازمہ متضادہ کو اگر آپ دیکھیں تو میں نے آپ کو بولا کہ وہ ایسی صفات ہوتی ہیں جن کے کو کانٹریری میں ان کے اپوزٹس ایگزسٹ کرتے ہیں، یعنی وہ کوالٹیز جن کے اپوزٹس ایگزسٹ کرتے ہیں. اور صفات لازمہ غیر متضادہ وہ کوالٹیز میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ وہ ایسی ہوتی ہیں جن کے اپوزٹس ایگزسٹ نہیں کرتے. تو صفات لازمہ متضادہ میں آپ نے کون کون سی صفات پڑھی تھی؟ آپ نے پڑھی تھی جی ہمس پڑھی تھی، ہمس اور اس کا اپوزٹ جہر پڑھا تھا آپ نے. اس کے بعد آپ نے شدت اور اس کا اپوزٹ رخوت پڑھا تھا، ہاں، یا رخاوہ پڑھا تھا. اور اس کے بیچ میں جو البینہ والی جو صفت جو بیچ میں جو موجود تھی وہ توسط آپ نے پڑھی ہے نا، جو درمیان والی جو صفت تھی. اس کے بعد آپ نے تیسرا جوڑا پڑھا استعلاء اور استفعال کا. اس کے بعد آپ نے اطباق اور انفتاح پڑھا، اطلاق اور اسمات پڑھا. اس کے بعد آپ نے ہم نے صفات لازمہ غیر متضادہ شروع کی تھی. اگر ہم ہمس وغیرہ کو ایک مرتبہ بریفلی دیکھیں تو میں نے آپ کو بولا تھا کہ ہمس ایک ایسی کوالٹی ہوتی ہے جس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی آواز کو، اپنی ٹون کو پستی اور نرمی کی طرف لے جاتے ہیں، ذوف کی طرف لے جاتے ہیں، اور کسی بھی حرف کو ہم لوگ کمزوری سے ادا کرتے ہیں. اور جہر میں نے آپ کو بولا تھا کہ وہ کمپلیٹلی اس کا اپوزٹ ہے، اس میں ہم لوگ حرف کو ادا کرتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کر لیتے ہیں. ہمس کا میں نے آپ کو کچھ الفاظ لکھوائے تھے، یعنی میں نے آپ کو ایک مجموعہ لکھوایا تھا. فحثہ شخص سکت، میں نے آپ کو یہ مجموعہ لکھوایا تھا. اس میں فا ہا تا ہا شین خا صاد سین کاف تا. اور میں نے آپ کو بولا کہ ہمس کے جو حروف ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ حروف محموسہ بولتے ہیں. اور جہر کے اندر میں نے آپ کو بولا کہ ان حروف کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف بچے وہ سارے جہر کے اندر آئیں گے. اور میں نے آپ کو بولا کہ جو جہر والے حروف ہیں ان کو ہم لوگ حروف گویا بولتے ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا شدت اور رخوت کے بارے میں. تو شدت میں نے آپ کو بولا کہ ہم لوگ کسی بھی حرف کو ادا کرتے ہوئے اپنی آواز کو سخت کر لیتے ہیں، ہاں، اور آواز کو اپنے مخرج میں قوت کے ساتھ روکتے ہیں. اور میں نے آپ کو اس کا ایک مجموعہ لکھوایا تھا اجد قطوین بکت. ٹھیک ہے، الف جیم دال قاف قا با کاف تا، یہ میں نے آپ کو مجموعہ لکھوایا. اس کے برعکس اس کی اپوزٹ جو صفت تھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ وہ ہوتی ہے رخوت. اور میں نے آپ کو بولا کہ جو رخوت ہوتی ہے اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی آواز میں نرمی پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، شدت میں ہم لوگ سختی پیدا کرتے ہیں، رخوت میں نرمی پیدا کرتے ہیں. اور اس کے برعکس اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان دونوں صفات کے بیچ میں ایک مڈل والا کیٹیگری بھی ایگزسٹ کرتی ہے. اور میں نے آپ کو بولا تھا کہ وہ توسط ہوتی ہے. توسط میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ حرف کو ادا کرتے ہوئے آواز کو کچھ بند کر لیتے ہیں، کچھ طور پہ خود جاری رہتے ہیں، یعنی ایک درمیان، ایک نیوٹرل پاتھ ہم لوگ اختیار کرتے ہیں. اور اس کا بھی میں نے آپ کو مجموعہ لکھوایا تھا، وہ تھا لن عمر لام نون عین میم را. اور پھر میں نے آپ کو بولا کہ جو حروف شدیدہ ہیں ان کو ہم لوگ، یعنی جو شدت کے حروف ہیں ان کو ہم لوگ حروف شدیدہ بولتے ہیں، اور جو رخوت کے توسط کے سوری حروف ہیں ان کو ہم لوگ حروف متوسطہ یا حروف بینہ بھی بولتے ہیں. اور پھر ہم نے رخوت کی بات کی تو رخوت میں نے بولا کہ حروف شدیدہ اور حروف متوسطہ یا حروف بینہ کے علاوہ جتنے بھی باقی حروف بچے وہ سارے رخوت کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. یعنی آپ نے ان کو ادا کرتے وقت آواز کو اپنے مخرج میں کمزوری کے ساتھ روکنا ہے. اس کے بعد ہم نے استعلاء اور استفعال کو کور کیا تھا. استعلاء میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بلند کرتے ہیں ہم لوگ آواز کو، اس کو جاری کرتے ہیں، یعنی کسی بھی حرف کو ادا کرتے وقت ہم لوگ اپنی زبان کی جو بیک سائڈ ہے اس کو تالو کی طرف، اپنے پیلٹ کی طرف اٹھاتے ہیں. اور ایسا کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہمارا حرف جو ہے وہ آٹومیٹیکلی موٹا ہو جاتا ہے. اور استعلاء یعنی حروف استعلاء جو ہیں، جو ان کو میں نے بولا تھا ان کو حروف مستعلیہ بولتے ہیں ہم لوگ. اس کیٹیگری کو ہم نے سیپریٹلی بھی کور کیا تھا جب میں نے آپ کو حروف مستعلیہ اور مستعلیہ شب مستعلیہ پڑھائے تھے، ہاں، جن میں شبیہ ہو مستعلیہ کی، تو ہم نے یہ چیز بھی کور کی تھی. حروف مستعلیہ کا بھی میں نے آپ کو مجموعہ لکھوایا تھا، وہ تھا خصہ ضاغط قیض خا صاد ضاد غین طا قاف اور وا.
تو یہ بھی میں نے آپ کو کور کروا دیا تھا. اس کے بعد استفال میں نے آپ کو بتایا تھا کہ استفال اس کی اپوزٹ جو صرف کریکٹرسٹک ہے، جو کوالٹی ہے، اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، آواز کو ادا کرتے وقت ہم لوگ زبان کی جو جڑ ہے یعنی جو اقصی لسان ہے اس کو تالو کی طرف نہیں اٹھاتے. استعلا میں ہم لوگ آواز کو اپنی اقصی لسان کو تالو کی طرف اٹھاتے ہیں، اور استفال میں ہم لوگ اس کو تالو کی طرف نہیں اٹھاتے. بالکل اپوزٹ چیز ہو جاتی ہے، اور اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو حرف ہوتا ہے وہ باریک ہو جاتا ہے. اور پھر میں نے آپ کو بولا تھا کہ حروف مستعلیہ کے علاوہ جتنے بھی حروف بچ گئے وہ سارے استفال کی کیٹیگری میں آئیں گے، اور ان حروف کو ہم لوگ کیا بولیں گے، حروف مستفلہ. ہاں، حروف مستفلہ. اس کے بعد ہم نے اطباق اور انفتاح کو کور کیا تھا. اطباق میں نے آپ کو بولا تھا کہ ہم کسی چیز کو اگر ڈھانپ لیں یا اس کو یعنی ملا دیں یا ڈھانپ لیں پراپرلی، اس کو کور کر دیں، تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں اطباق. اور پھر میں نے آپ کو یہ والی کیٹیگری بھی حروف مستعلیہ میں سیپریٹلی کور کروائی تھی کہ حروف مستعلیہ میں کچھ ایسے حروف ہیں جن کو ہم لوگ ڈبل ٹرپل کر کے ہم لوگ اس کو پر کرتے ہیں، یعنی بہت زیادہ پر کرتے ہیں. اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صرف 4 حروف ہیں، صاد، ضاد، وا اور ظا. ٹھیک ہے. اور ان حروف کو ادا کرتے وقت میں نے آپ کو بولا تھا کہ ہماری جو وسط لسان ہے وہ ہمارے تالوں کو مکمل طور پہ ڈھانپ لیتی ہے. صاد، ضاد، وا، وا. اور ان سارے حروف کو میں نے بولا کہ کیا بولتے ہیں، حروف مطبقہ. ہم نے ان کی ایگزامپلس بھی کور کی تھی. اس کے بعد ہمارے پاس انفتاح ہے. انفتاح میں نے آپ کو بولا کہ بالکل اپوزٹ ہے. اطباق ہوتا ہے ڈھانپنا، انفتاح ہوتا ہے کھولنا، کھلنا. تو میں نے آپ کو بولا کہ کسی بھی حرف کو ادا کرتے وقت کیا ہوتا ہے، زبان کا جو ہمارا وسط جو لسان ہوتی ہے، زبان کا مڈل والا جو پارٹ ہوتا ہے وہ تالو سے نہیں جڑتا، وہ اس سے جدا رہتا ہے. ہاں، بالکل اپوزٹ چیز ہوگی. اطباق میں ہم لوگ زبان کے مڈل والے حصے کو وسط لسان کو تالو سے ملاتے ہیں، اور انفتاح میں ہم لوگ جو ہمارا وسط لسان ہے اس کو تالو سے جدا رکھتے ہیں، اس کو ہم اس سے ملنے نہیں دیتے. تو یہ جو چیز ہے بالکل اپوزٹ ہوگی. اور میں نے پھر آپ کو بولا کہ حروف مطبقہ کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں وہ سارے انفتاح کی کیٹیگری میں فال کریں گے، اور ان کو ہم لوگ حروف منفتحہ بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم نے کور کر لیا تھا. اس کے بعد ہمارے پاس تھے اطلاق اور اسمات. اطلاق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پھسلنے کو بولتے ہیں، یعنی ہم کیا کرتے ہیں، کسی بھی حرف کو ادا کرتے وقت اس کو اپنے مخرج سے جلدی اور آسانی سے، سہولت کے ساتھ، فیسلٹی کے ساتھ بہت ایزیلی ادا کرتے ہیں، اور بہت ان کے مخارج بہت آسان ہیں. اور میں نے آپ کو اس کا مجموعہ لکھوایا تھا. میں نے آپ کو بولا تھا کہ یہ سارے حروف ایسے حروف ہیں جو کہ ہم لوگ ڈیلی لائف میں استعمال کرتے ہیں، اور ان کو سیکھتے وقت جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو اسٹرگل نہیں کرنا پڑتا. اس کے برعکس اگر وہ صاد، ضاد اور عین، غین کو اگر وہ پڑھنا چاہیں تو اس کو پڑھنے یا ماسٹر کرنے میں ان کو کافی اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. لیکن جو حروف اطلاق ہیں یعنی مزلقہ، ان کو ہم لوگ حروف مزلقہ بولتے ہیں، فا، را، میم، نون، لام، با. ان کو ادا کرتے وقت ہمارا اسٹرگل جو ہے وہ یعنی ایک 0 لیول پہ ہوتا ہے. ہمیں آلریڈی پتا ہوتا ہے ان کو ہم نے کیسے پروناؤنس کرنا ہے. فا سمپل ایف کی ساؤنڈ ہے، را سمپل آر کی ساؤنڈ ہے، تھوڑا سا موٹا ہے، میم ایم کی ساؤنڈ ہے، نون این کی ساؤنڈ ہے، لام ایل کی ساؤنڈ ہے، با بی کی ساؤنڈ، یعنی یہ ہمیں آتے ہیں. تو اس کو ہم ایزیلی یعنی پھسل جاتے ہیں نا ہماری زبان سے، سہولت کے ساتھ ہم لوگ ان کو نکال دیتے ہیں. اس کے بعد حروف اسمات یعنی اسمات کی کوالٹی تھی. اور میں نے آپ کو بولا تھا کہ اسمات کا مطلب ہوتا ہے خاموش رہنا، یعنی کسی بھی حرف کو اگر ہم لوگ ادا کر رہے ہیں تو اس کو ہم لوگ اس کے مخرج سے بہت زیادہ جماؤ اور مضبوطی کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہیں، یعنی جماؤ اور مضبوطی کے ساتھ. اور میں نے آپ کو بولا تھا کہ حروف مزلقہ کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف آپ کے بچے وہ اس کیٹیگری میں فال کریں گے، اور ان کو ہم لوگ حروف مصمتہ بولتے ہیں. ہاں، حروف مصمتہ، کیونکہ ان میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جماتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی، جیسے حرف سین ہے، اگر آپ اس کو ایسے ادا کرتے ہیں، حمزہ سین، حمزہ فتحہ اور سین اب اس کے ساتھ، تو آپ کیا پڑھتے ہیں اس کو اس جما کر. ٹھیک ہے، اگر آپ پڑھتے ہیں اس کو اخ، تو جما کے رکھتے ہیں آپ اپنی آواز کو، ہٹنے نہیں دیتے. اچھا، یہ ہو گئے حروف مصمتہ، ہم نے ان کو بھی کور کر لیا تھا. اس کے بعد ہمارے پاس حروف لازمہ غیر متضادہ تھے. ٹھیک ہے، حروف لازمہ غیر متضادہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ ایسے صفات جن کی کانٹریری میں ان کے اپوزٹس ایگزسٹ نہیں کرتے. اب جیسے کہ ہمز کا جہر تھا اپوزٹ، تو یہاں پر اگر میرے پاس جو حروف کیا بولتے ہیں لازمہ غیر متضادہ ہیں ان کے میرے پاس اپوزٹس نہیں ہیں. اور میں نے آپ کو ان میں صفیر پڑھائی تھی، قلقلہ پڑھایا تھا، لین پڑھایا تھا. تو صفیر کو اگر ہم لوگ پھر سے دیکھیں، صفیر کو اگر ہم لوگ پھر سے دیکھیں تو صفیر میں کیا ہوتا ہے کہ ہم
اپنی کسی بھی جس لفظ کو ہم لوگ ادا کرنا چاہ رہے ہیں، جس حرف کو ہم لوگ ادا کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو ہم لوگ ادا کرتے ہوئے ایک سیٹی کی آواز نکالتے ہیں، رائٹ. اس کو میں نے بولا تھا کہ س کی بہت زیادہ ایک شارپ سی آواز نکالتے ہیں، آپ اس کو ہارشلی پروناؤنس کرتے ہیں. اور میں نے آپ کو اس کی ایگزامپلس دی تھی کہ اس کے جو حروف ہیں وہ صرف 3 ہیں، زائے، سین اور صاد. تو ان کو ادا کرتے وقت آپ س یعنی ایک سیٹی کی آواز نکلتی ہے، جیسے کہ ایک تیز سی ساؤنڈ نکلتی ہے نا اس حرف کو ادا کرتے ہوئے. یعنی اگر آپ اس کی پراپر ڈیفینیشن دیکھیں گے تو تنگ رستے میں سے گزرتے ہوئے حرف میں پیدا ہونے والی تیز آواز زا. آپ دیکھیں نا کہ آپ اگر زا کو ادا کرتے ہیں تو آپ کا منہ بند ہو جاتا ہے نا، یعنی آپ کی زبان، آپ کے جو دانت ہے بالکل ان کے ساتھ چپک جاتی ہے، اور ایک جو پات ہوتا ہے ہوا کا وہ بند ہو جاتا ہے. زا اندر سے ہوا باہر جانے کے لیے یا باہر سے اندر جانے کے لیے جو پاتھ ہے وہ بند ہو جاتا ہے، تو یعنی وہ تنگ راستہ بن جاتا ہے نا. تو تنگ راستے میں سے گزرتے ہوئے ہم لوگ کسی حرف کو اگر ادا کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے. سین میں بھی سیم کیس ہے، صاد میں بھی سیم کیس ہے. صاد میں آپ کیا کرتے ہیں، آپ اپنی وسط لسان کو تالو سے ملاتے ہیں تو تب بھی جو پاتھ وے ہوتا ہے اس کا ہوا کا وہ بند ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کی جو راس اللسان ہے اس کا بھی کچھ نہ کچھ عمل دخل ہوتا ہے اس کی ادائیگی میں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہم نے دیکھی تھی اس کے کانٹریری میں سوری جو دوسری صفت ہے اس کے کانٹریری میں کوئی صفت ایگزسٹ نہیں کرتی. اگر دوسری ہم نے دیکھی تھی حروف لازمہ غیر متضادہ میں، وہ تھی ہمارے پاس لین. اور لین میں نے بولا تھا کہ وہ ایک نرمی ہوتی ہے، یعنی وہ آسانی اور سہولت ہوتی ہے. اور یہ بھی ہم نے کور کر لیا سیپریٹلی. میں نے آپ کو اس کا ایک قاعدہ پڑھایا تھا اگر آپ کو یاد ہو، مد لین. تو یہ سیم چیز ہے، یہ آپ کو یاد ہو گئی بھی ہے. یہ اس میں کیا ہوتا ہے، ہم لوگ کسی بھی جس حرف کو ادا کر رہے ہیں، جو حرف لینیا ہے آپ اس کو ادا کرتے ہیں تو آپ اس کو بہت ایزیلی، یعنی اس کو ادا کرتے وقت مخرج سے آپ اپنی آواز کو نرمی سے نکالتے ہیں، اور اتنی نرمی سے نکالتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان پر مد بھی کرنا چاہ رہے ہیں نا، آپ اگر اس پہ مد بھی کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. یعنی آپ کی آواز اتنی بلند نہیں ہوتی بلکہ نرم رہتی ہے. فار ایگزامپل میں نے آپ کو بولا تھا کہ اس کے 2 حروف ہیں اور ان کی پہچان کیا ہے کہ واو ساکن، ایک تو واو اور ایک یا ہے، لیکن ان کی پہچان کیا ہے کہ وہ دونوں ساکن ہوں گے اور ان دونوں سے پہلے آپ کو زبر نظر آئے گی. ٹھیک ہے. اور اس کی ایگزامپل ہم نے متلین کے قاعدے میں کور کی ہوئی ہے. روح، ٹھیک ہے. یا پھر اگر آپ دیکھیں رأیت، یعنی آپ کیا کر رہے ہیں، میں اتنی نرمی سے اتنی سہولت سے نکال رہی ہوں آواز کو کہ میری مد بھی ہو رہی ہے. روح، رأیت. ٹھیک ہے. خوفن، ٹھیک ہو گیا. تو لین ہم نے کور کر لیا تھا. اس کے بعد ہمارے پاس تھی جو دوسری تھی وہ تھی ہمارے پاس قلقلہ. قلقلہ بھی میں نے آپ کو سیپریٹلی جو ٹاپک تھا وہ پڑھا دیا تھا، اور میں نے آپ کو بولا تھا کہ قلقلہ کے معنی کیا ہوتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں، کسی کو حرکت دیتے ہیں اور اس انداز میں حرکت دیتے ہیں کہ آپ کی آواز آپ کو اپنے مخرج پہ باؤنس ہوتی ہوئی فیل ہوتی ہے. اس کے میں نے آپ کو حروف بھی لکھوائے تھے، جس کا مجموعہ 5 حروف تھے نا. قطب جدن، میں آپ کو یہ مجموعہ بھی لکھوایا تھا قطب جدن کا. اور قاف، طا، با، جیم، دال. اور میں نے آپ کو ان کی جو خصوصیت بتائی تھی وہ کیا تھا کہ ان سب حروف کے اوپر جب ساکن ہوگا اسی صورت میں آپ قلقلے کی جو صفت ہے اس کو اپلائی کریں گے. فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس قاف ہے نا، اگر آپ کے پاس قاف ہے تو آپ کے پاس اگر اس طرح سے اس شکل میں ہے تو آپ اس کو پڑھیں گے اق اق. اور اگر طا ہے تو آپ کیسے پڑھیں گے اطو اطو. تو قلقلہ کا قاعدہ آپ سب کو آتا ہے. اور پھر میں نے آپ کو قلقلے کی ٹائپس بھی پڑھائی تھی. ٹھیک ہے. ایک ضعیف قلقلہ تھا، متوسط تھا، اور ایک قوی قلقلہ تھا. میں نے یہ 3 ٹائپس بھی آپ کو بتائی تھیں، اور ان کے میں نے آپ کو کنڈیشنز بھی بتائی تھی کہ ضعیف کب ہوگا. ضعیف تب ہوگا جب یہ جو حروف قلقلہ ہے وہ کسی مرکب کے کسی لفظ کے درمیان میں آ جائے. اور جو دوسرا تھا متوسط قلقلہ کب ہوگا، میں نے بولا تھا کہ جب وہ کسی حرف کے اینڈ پر آ جائے. حروف قلقلہ جو ہے
اور جو اسٹرانگ تھا، جو قوی تھا، میں نے بولا تھا کہ وہ کسی حرف کے اینڈ پر آتا ہے، لیکن اس صورت میں آتا ہے کہ اس کے اوپر تشدید ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پر آپ لوگ اسٹرانگ قلقلہ کرتے ہیں. تو یہ بھی ہم نے کور کر لیا ہوا ہے. میم یہ اسٹرانگ اور ضعیف قلقلہ ایک بار اور بتا دیجیے، مجھے لاسٹ ٹائم میں نے شاید سنا نہیں تھا، ابھی بھی کلیئر نہیں ہوا. یہ لیکچر موجود ہے یوٹیوب کے اوپر. میں نے بولا تھا کہ جو ضعیف قلقلہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو حرف قلقلہ ہے وہ آپ کے مرکب کے بیچ میں آتا ہے. فار ایگزامپل کوئی بھی لفظ لے لیں نا، اگر وہ بیچ میں آ رہا ہے، میرے پاس جیسے دیکھیں یہ والا لفظ ہے، اب اس میں دونوں ایگزامپلز میں کور کرتی ہوں. جو ضعیف قلقلہ ہے نا، دیکھیں میں نے بولا کہ جو حرف قلقلہ ہے وہ کسی لفظ کے کسی مرکب کے بیچ میں آئے گا. اب یہاں پر دیکھیں آپ کو حرف قلقلہ با اس پورے لفظ کے بیچ میں نظر آ رہا ہے، تو آپ یہاں پر کیا کریں گے؟ ضعیف قلقلہ کریں گے. اور پھر میں نے آپ کو بولا کہ جو متوسط قلقلہ ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو حرف قلقلہ ہے وہ آپ کو لفظ کے اینڈ پہ نظر آتا ہے. تو آپ کو دیکھیں یہ لفظ کے اینڈ پہ نظر آ رہا ہے، تو یہاں پر آپ لوگ کیا کریں گے؟ تھوڑا سا اسٹرانگ کریں گے، یعنی یہاں پر جو ہے متوسط قلقلہ کریں گے اور یہاں پر آپ ضعیف قلقلہ کریں گے. کیسے پڑھیں گے؟ اب واب، اب واب، یعنی آپ نے اس کو زیادہ نہیں وہ کرنا، اب واب اس طرح سے نہیں پڑھنا، اور اس کو بھی آپ نے زیادہ وہ نہیں کرنا، اب واب اس طرح سے نہیں پڑھنا. اس طرح آپ کب پڑھیں گے؟ جب آپ کے پاس تیسری کیٹیگری آئے گی قلقلہ کی، جیسے کہ سورہ لہب میں آپ کو ملتا ہے نا، تبت یدا ابی لہب وتب، تو وتب میں آپ کو کیا آتا ہے؟ با کے اوپر کوئی حرکت ہوتی ہے، لیکن آپ اس کو جب آیت کے اینڈ پہ پڑھتے ہیں تو آپ اس کو ساکن کر دیتے ہیں، ہے نا. تو آپ جب اس کو ساکن کرتے ہیں تو اس کے اوپر تشدید بھی بچتی ہے نا، تو وہ دو بار رہ جاتے ہیں نا. تو اس صورت میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کو اسٹرانگلی ادا کرتے ہیں. اس کے اوپر زبر کی حرکت ہوتی ہے نا، تو جب آپ اس پر وقف کرتے ہیں تو اس کی جو زبر ہے وہ اڑ جاتی ہے اور اس کے اوپر ساکن رہ جاتا ہے، لیکن تشدید بھی باقی ہے نا. تو تشدید کا حق ادا کرنے کے لیے آپ یہاں پر اسٹرانگ قلقلہ کرتے ہیں. اور وہ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ تھوڑا سلائڈ سا پاز لیں گے اس کے اوپر اور اپنی آواز کو حتی الامکان باؤنس کریں گے، جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا باؤنس کریں گے. تو کیسے پڑھیں گے؟ وَتَبْ، سمجھے؟ یہاں پر اس کو آپ ایزیلی سوئفٹلی پروناؤنس کریں، اب واب، اور اس کو وَتَبْ، وَتَبْ، اس کو آپ سوئفٹلی پروناؤنس کر رہے ہیں، اب واب. اس کو آپ تھوڑا سا جلدی پروناؤنس کر رہے ہیں، لیکن اتنا بھی جلدی پروناؤنس نہیں کرنا کہ جزم کا حق ادا نہ ہو، اب واب. اور یہاں پر وَتَبْ، سمجھے؟ ٹھیک ہے میم، جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ میم آپ کا. اچھا، تو اس کے بعد ہمارے پاس جو تیسری میرے خیال سے چوتھی جو کیٹیگری ہے حروف لازمہ غیر متضادہ میں، تو وہ کون سی تھی؟ وہ تھی ہمارے پاس انحراف. ہاں، انحراف میں نے آپ کو بولا تھا، یہ بھی میرے خیال سے میں نے آپ کو شاید آئیڈیا دیا ہو یا نہیں دیا ہو، اگر نہیں دیا ہوا تو ابھی دیکھ لیں، ابھی لکھ لیں اس کو کہ انحراف کا مطلب اگر آپ ویسے بھی دیکھیں گے نا تو اردو میں انحراف کہتے ہیں کسی سے روگردانی کرنا. یعنی بولتے ہیں کہ اردو میں کیا بولتے ہیں کہ جو کفار تھے انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات سے انحراف کیا، یا رسول کی تعلیمات سے انحراف کیا، روگردانی کی. تو انحراف کہتے ہیں کسی چیز کے اگینسٹ جانے کو، کسی چیز سے پھر جانے کو، اس سے ہٹ جانے کو، ہے نا. تو انحراف کا اگر آپ لفظی معنی دیکھیں تو وہ ہوتا ہے ہٹ جانا یا پھر جانا. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی حرف کو ادا کرتے ہوئے آواز کو اپنے مخرج سے گزار کر دوسرے مخرج تک لے جاتے ہیں. یعنی اپنی جو کسی بھی حرف کو آپ ادا کر رہے ہیں نا، تو اس کو پروناؤنس کرتے ہوئے آپ آواز کو اس کے مخرج سے کسی دوسرے مخرج تک لے جاتے ہیں. اور اس کی پریکٹیکل ایگزامپل، یعنی اگر آپ اس کے حروف دیکھیں تو وہ صرف دو ہیں، لام اور را.
اور آپ یہاں پر کیا کرتے ہیں کہ آپ جب ان دونوں حروف کو ادا کرتے ہیں نا تو آپ ایک مخرج سے دوسرے مخرج کی طرف اپنی آواز کو لے جاتے ہیں. جیسے کہ اگر آپ اپنے را کو دیکھیں نا تو آپ را کی آواز کا انحراف کیسے کرتے ہیں؟ آپ زبان کی نوک کے دونوں کناروں سے اس کے درمیانی حصے کی طرف سے کرتے ہیں اس کا انحراف. اور چونکہ آپ کی جو زبان کی نوک جو ہے وہ لام کا مخرج بند کر دیتی ہے تو لہٰذا آپ کی جو زبان ہے وہ زبان کے جو کنارے ہیں اس کی طرف پھیل جاتی ہے. ٹھیک ہے، سمجھے؟ را کے لیے کیا ہوتا ہے، آپ کی زبان کی جو نوک ہے اس کا اوپر والا جو حصہ ہے وہ اپنے مخرج سے جڑ جاتا ہے، اور جو آواز ہے اس کو نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے، آواز کو نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ وہاں پر تکرار نہ ہو جائے. تکرار یا تقریر ہماری دوسری صفت ہے جو ہم لوگ اسی لیکچر میں کور کریں گے. تکرار کہتے ہیں ریپیٹیشن ہو جانا، تو وہ را جو ہے اس کو نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کی آواز کو، تاکہ ریپیٹیشن نہ ہو جائے اس کی. اور اس لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہماری زبان کی جو نوک ہوتی ہے اس پر ہم ہلکی سی گنجائش چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ذرا سا فاصلہ رکھتے ہیں تاکہ جو تکرار ہے اس کے اندر ہم لوگ زیادہ مبالغہ نہ کریں، اس کے اندر ہم لوگ زیادہ یعنی زیادہ کوانٹٹی نہ ایڈ کر دیں تکرار کی، یعنی را کو ہم لوگ زیادہ رپیٹ نہ کر دیں، را اس طرح سے نہ کر دیں، سمجھے؟ یعنی اگر میں اس کو پڑھتی ہوں را تو اس کا مطلب میں نے اس کے اندر 2 3 4 را ایڈ کر دیے، تو اس کی تکرار کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایک ذرا سا فاصلہ چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، تو جو انحراف ہے وہ صرف اور صرف را اور لام میں ہوتا ہے، اور میں نے آپ کو کیا بولا کہ انحراف کیا ہوتا ہے کہ ہم آواز کو ایک مخرج سے دوسرے مخرج کی طرف لے جاتے ہیں. اس کے بعد اس کے بعد اگر ہم دوسری کوالٹی دیکھیں تو وہ ہمارے پاس کیا ہے، تکرار یا تقریر. تکرار بولتے ہیں کسی چیز کی ریپیٹیشن کو یا پھر کسی چیز کے ریپیٹ ہونے کو. اور جیسے کہ میں نے آپ کو اس کا آئیڈیا بھی دیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، یعنی یہ والی جو صفت ہے یہ صرف اور صرف را میں ہوتی ہے، یہ والی جو صفت ہے اس کا حرف جو ہے وہ صرف ایک ہوتا ہے، وہ جو کہ را ہے. تو میں نے آپ کو جیسے کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، یہ میرے پاس لفظ ہے الرحمن، تو میں اس کو کیسے پڑھتی ہوں، الرحمن. اگر میں اس کو پڑھوں الرحمن الرحمن تو اس کا مطلب میں نے اس کے اندر تکرار کر دی، جو کہ مجھے نہیں کرنا، بلکہ میں نے اس کو کیا کرنا ہے، الرحمن. اب میں اس کو الرحمن کیوں پڑھ رہی ہوں، کیونکہ یہ اس کے اوپر تشدید ہے. تو جب تشدید ہو تو آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کسی بھی حرف پر اگر ہمیں تشدید نظر آئے تو اس حرف کو ہم لوگ 2 مرتبہ ادا کرتے ہیں. تو یہاں پر ہمارے پاس صرف 2 پاسبلٹیز ہے کہ ہم لوگ یا تو را کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں یا پھر ہم را کو 1 مرتبہ پڑھتے ہیں. 2 مرتبہ ہم لوگ کب پڑھتے ہیں، جب اس کے اوپر تشدید ہو، اور 1 مرتبہ ہم کب پڑھتے ہیں، جب اس کے اوپر خالی کوئی بھی حرف ہو، تو جیسے وہ متحرک ہو. ٹھیک ہے. تو چونکہ الرحمن میں را کے اوپر تشدید تھی تو میں نے اس کے اوپر اس کو میں نے 2 مرتبہ پڑھا. لیکن جیسے کہ اگر میرے پاس تشدید نہیں ہے، اگر میرے پاس تشدید نہیں ہے اور ایسے ہی میرے پاس را موجود ہے، جیسے کہ یہ، میں اس کو کیسے پڑھوں گی، رأیت رأیت، میں اس کو رأیت نہیں پڑھی. اور الرحمن وہاں پر میں اس کو ڈبل کر رہی تھی، یہاں پر میں اس کو سنگولر میں پڑھوں گی. تو تکرار جو ہے یعنی اس کی ریپیٹیشن جو ہے وہ ہم نے نہیں کرنی. را کا جو تنگ مخرج ہے، جیسے کہ میں نے پیچھے ایکسپلین بھی کیا کہ را کا مخرج تنگ ہے، اور اس کو ادا کرتے وقت ہم نے کیا کرنا ہے، ہماری جو آواز ہے، ہماری جو زبان ہے وہ لرزتی ہے نا، ہماری زبان کانپتی ہے، تھوڑی سی کپ کپی پیدا ہوتی ہے اس کو ادا کرتے وقت. تو یہ جو کپ کپی ہے، یہ جو تکرار ہے، اس میں مبالغہ کہتے ہیں کسی چیز کے اندر بہت زیادہ کیا بولتے ہیں، کسی چیز کو اوور لوڈ کر دینا، کسی زیادہ ہم اگر اس کے اوپر زیادہ کوانٹٹی ایڈ کر دیں نا تو اس کو ہم لوگ مبالغہ بولتے ہیں. تو مبالغہ کرنے سے پرہیز کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم لوگ کثرت کریں گے اس چیز کی، اگر ہم لوگ زیادہ تکرار کریں گے تو ہمارا جو حرف را ہے وہ 1 سے زائد مرتبہ ہم لوگ اس کو پڑھیں گے. اگر میں اس کو بولوں رأیت رأیت تو میں نے اس کے اندر مبالغہ کیا. میں نے کیسے پڑھنا ہے، رأیت رأیت، ایسے نہیں پڑھنا، رأیت. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے، اس کے بعد ہمارے پاس ہے تفشی. اور تفشی ہوتی ہے جس کے تفشی کہتے ہیں پھیلنے کو. جیسے کہ آپ اگر پانی جو ہے اس کو ویسے ہی خالی گلاس کے بغیر ٹیبل پہ ڈالتے ہیں تو پانی پھیل جاتا ہے ہر جگہ، ہے نا. تو یہی سیم چیز ہے یہاں پر. اور اس کا جو حرف ہے وہ صرف ایک حرف ہے جو کہ شین ہے. میں نے آپ کو ان صفات کے نام لکھوائے ہوئے ہیں، اس لیے میں یہاں پر نام نہیں لکھ رہی.
تفشی کیا ہوتا ہے؟ پھیلنے کے، یعنی آواز کا ہوا اور منہ کے اندر پھیلنا. تو آپ جب شین کو ادا کرتے ہیں تو آپ نوٹ کرتے ہوں گے کہ آپ کی آواز میں، یعنی آپ کی آواز آپ کے پورے منہ میں پھیل جاتی ہے نا. ش ش والشمس، ہاں والشمس. تو شین کو آپ جب بھی ادا کرتے ہیں آپ کی آواز پھیل جاتی ہے. ٹھیک ہے. شجر شجر، ہاں شق، ہاں تشقق. آپ جب بھی شین کو پڑھتے ہیں تو آپ کی آواز پھیل جاتی ہے نا. آواز اور ہوا جو ہے وہ منہ میں آپ کے پھیل جاتی ہے. اس کو بولتے ہیں تفشی. تو یہ والی صفت شین کے اندر موجود ہوتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور صفت ہے جو کہ ہے استطالت. استطالت کہتے ہیں کسی یعنی کسی کو دراز کرنا، کسی کو ایکسٹینڈ کرنا، لمبا کرنا. یعنی ہوا کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کسی بھی حرف کو ادا کرتے وقت آواز کو آہستہ آہستہ ایکسٹینڈ کرتے جاتے ہیں. اور کیسے ایکسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہماری جو آواز ہے وہ ادنا لسان سے اقصی لسان تک پہنچ جائے. اس کا صرف ایک حرف ہے جو کہ ہے ضاد. اب آپ دیکھیں گے کہ اسٹارٹس کا بھی رول ہوتا ہے ضاد کو ادا کرتے ہوئے، اور میرے زبان کی بیک سائڈ کا بھی رول ہوتا ہے. اقصی لسان تالو سے جڑتی ہے. تو یعنی کیا ہوتا ہے کہ میرا ہے تو دو کی ساؤنڈ بنتی ہے. آہستہ آگے سے دراز تھوڑے سے ٹائم سپین کے لیے. اچھا، تو گناہ جو ہے، گناہ کی ہمارے پاس تقریباً 4 اقسام ہوتی ہیں. گناہ کی ہمارے پاس ایکچوئل میں کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ 4 اقسام ہوتی ہیں. پہلی جو یعنی یہ چاروں اقسام سے آپ لوگ پہلے سے ہی فیملیئر ہیں. آپ کو میں نے یہ ساری اقسام پڑھا دی ہیں. نام کے ساتھ تو میں نے آپ کو نہیں تھی پڑھائی، بلکہ بس میں نے آپ کو ایسے ہی پڑھا دی تھی. اچھا، تو ان میں جو پہلی جو قسم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اکمل گناہ. اکمل یعنی مکمل ترین. اکمل کس کو بولتے ہیں؟ مکمل ترین کو. اکمل آپ ویسے بولیں کہ کسی چیز کے مکمل ہونے کے لیے آپ لوگ اکمل کا لفظ یوز کرتے ہیں. اور دوسری ہمارے پاس ٹائپ ہوتی ہے اکمل کے بعد ہمارے پاس دوسری ٹائپ، ایک منٹ، اچھا تو ایک دوسری، اچھا ہم گناہ کی بات کر رہے تھے نا. تو گناہ میں نے آپ کو بولا کہ اس کی ہمارے پاس ہوتی ہیں 4 ٹائپس. پہلی ٹائپ ہوتی ہے اکمل، دوسری ہوتی ہے ہمارے پاس کامل، تیسری ہوتی ہے ناقص، چوتھی ہوتی ہے انقص. اگر آپ اردو میں اس کو لکھیں تو آپ اس کو کیسے لکھیں گے؟ پہلی ٹائپ ہوتی ہے مکمل ترین، مکمل ترین. دوسری ٹائپ ہوتی ہے ہمارے پاس مکمل، ٹھیک ہے. پہلی یعنی بہت مکمل ہوتی ہے، مکمل ترین. دوسری ہوتی ہے مکمل، تیسری ہوتی ہے نامکمل، اور چوتھی ہوتی ہے نامکمل ترین. یعنی ڈگریز ہے نا، سپرلیٹو ڈگری. ایک چیز ٹھیک ہے تو دوسری اس سے زیادہ بہترین ہے. ہاں، دوسری چیز کیا ہے؟ انکمپلیٹ ہے تو اس سے اگلی اس سے زیادہ نامکمل، اس سے زیادہ انکمپلیٹ ہے. تو اگر آپ دیکھیں پہلی جو ٹائپ ہے اکمل جو کہ مکمل ترین ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں آپ بہت زیادہ یعنی طویل ترین گناہ کرتے ہیں، بہت لمبا گناہ کرتے ہیں آپ اس میں. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس نون ساکن ہوتا ہے اور میم ہوتا ہے، دونوں پہ تشدید ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے آگے آپ کو ادغام کے حروف بھی نظر آتا ہے. فار ایگزامپل آپ اگر سورۃ البقرہ کی 22 یا 23 یا 24ویں آیت ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، تو اگر تمہیں شک ہے اس کتاب کے نازل ہونے پہ،
تو یہ ان کی آپ اگر حرکات دیکھیں فی رویبم مما. اب یہاں پر دیکھیں میں نے آپ کو بولا کہ اس میں پہلا کیا ہے کہ نون ساکن اور میم ساکن ہوں گے، اور دوسری کیا چیز ہے کہ ادغام کے حروف بھی موجود ہوں گے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پر تنوین ہے نا، رویبین کے بعد تنوین ہے، تو تنوین کے بعد دیکھیں ینمو میں سے حروف ینمو میں سے میم آ رہا ہے نا، جن کے اوپر ہم لوگ ادغام مائل گنہ کرتے ہیں، یعنی ہم نے یہاں پر گنہ بھی کرنا ہے اور ادغام بھی کرنا ہے. اور اس سے پہلے دیکھیں کہ آگے میم آ رہا ہے جس پہ ہمیں گنہ کرنا ہے. تو یہاں پر آپ لوگ جب بھی آپ لوگ اس طرح کا کوئی کیس دیکھیں، آپ نے کیا کرنا ہے، مکمل ترین گنہ کرنا ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے. تو آپ کیسے پڑھیں گے اس کو، فی ریب مما، فی ریب مما. ٹھیک ہے. ڈیفینیشن اگر آپ اس کی دیکھیں تو اس میں کیا کرتے ہیں، نون مشدد، میم مشدد اور ادغام مع گنہ شامل ہیں. ٹھیک ہے. نون مشدد، میم مشدد اور ادغام مع گنہ اس مرتبے میں، اس ٹائپ میں. تو اب ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ تینوں چیزیں اکٹھی آئیں گی، ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا. بعض اوقات یعنی اگر آپ اس طرح سے بھی دیکھیں نا کہ صرف اور صرف حروف ادغام بھی آپ کو نظر آئیں، اگر آپ کو صرف حروف ادغام بھی نظر آتے ہیں تو آپ کیا کریں گے، آپ ادھر اکمل گنہ کریں گے. یؤمنو، یؤمنو. ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ کو ایک اور، آپ کو خالی نون ساکن بھی نظر آ گیا نا، تو آپ یہاں پر بھی کیا کریں گے، اکمل گنہ کریں گے. الناس، الناس. اس کے بعد دوسرا ہے ہمارے پاس کامل گنہ. اس میں آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر اخفا آتا ہے، حروف اخفا جو ہوتے ہیں نا وہ آتے ہیں. جیسے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر آپ کو حروف اخفا نظر آئیں تو آپ یہاں پر کامل گنہ کرتے ہیں. الانسان، نون کی آواز کو ہائڈ کر دیتے ہیں لیکن آپ یہاں پر گنہ بھی کرتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس اخفے کے نتیجے میں جو گنہ آپ کرتے ہیں وہ مکمل تو ہوتا ہے لیکن اکمل نہیں ہوتا، یعنی زیادہ کمپلیٹ نہیں ہوتا، اس کے اندر تھوڑی بہت کمی بیشی ہوتی ہے. اب جو ہمارے پاس نامکمل گنہ ہے جس کو ہم لوگ ناقص گنہ بھی بولتے ہیں، اس گنہ میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس کے اندر ہم لوگ اس نون کو دیکھتے ہیں جس کے اندر آپ اظہار کے قاعدے کرتے ہیں. جیسے کہ آپ کو اگر نون ساکن کے بعد حروف ہلکی نظر آ جائیں، یا پھر میم ساکن کے بعد کوئی بھی حرف جو کہ میم یا با کے علاوہ ہو، یعنی جہاں پر آپ لوگ اظہار شفوی کرتے ہیں اور نارمل اظہار کرتے ہیں. یاد آیا ہم نے یہ پڑھا تھا، میم ساکن کے کام میں ہم نے اظہار شفوی پڑھا تھا اور نون ساکن کے کام میں ہم نے اظہار پڑھا تھا. تو یہاں پر آپ لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں پر آپ لوگ ناقص گنہ کرتے ہیں. جیسے یہ ہے منہو، یعنی ناقص گنہ ہے، نامکمل ہے، گنہ نہیں ہے یہ. اور اس کے بعد میم ساکن کی اگر